بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج ہم بات کریں گے اینزائٹی، اضطراب، بے چینی، ڈپریشن کے بارے میں۔ ڈپریشن کیا ہے؟ اچانک آپ کو کوئی ذہنی دباؤ، آپ کو کوئی ذہنی ٹینشن ہوئی ہے، آپ کو کوئی ایسا صدمہ ہوا ہے کہ آپ پریشان ہو گئے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں ایک کونے میں لگ کے اور سوچی جا رہے ہیں یار کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، کیا بنے گا، میں بھی مر جاؤں گا، فلاں مر گیا، فلاں بیمار ہو گیا۔ یہ چیزیں، یہ اینزائٹی ہے، یہ ڈپریشن ہے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی سب سے پہلی اور مین جو وجہ ہے، جو اس کی وجہ بنتی ہے، وہ ہے بے روزگاری اور پیسے کا نہ ہونا پاس۔ مالی حالات بندے کے کمزور۔ بندہ جب بازار میں جاتا ہے نا، چیزیں دیکھتا ہے تو بندے کے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے، یار میرے پاس پیسے ہوتے نا تو میں یہ خرید لیتا، میں وہ خرید لیتا۔ کوئی بندے نے اچھے شوز دیکھ لیے ہیں تو جو بندے نے اچھے کپڑے دیکھ لیے ہیں تو یہ چیزیں خریدنے کے لیے دل میں جو حسرت پیدا ہوتی ہے، پھر بندہ جو ہے نا سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ یہ چیز جو ہے، یہ سب سے پہلی اور مین وجہ ہے کہ بندہ بے روزگار ہو، بندے کے پاس پیسہ ہو۔ یہ چیز بندے کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے، بے چینی کی طرف لے جاتی ہے، اضطراب کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسری جو وجہ ہے وہ ہے عزیزوں سے، دوستوں سے تعلقات، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات۔ میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے تعلقات ہوتے ہیں، والدین کے جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں بندہ اب پریشان ہو جاتا ہے۔ اب گھر آیا ہے تو بیوی نے بولا آپ کی بہن نے ایسے کہا، مجھے آپ کے بھائی نے ایسے کہا، آپ کے والدہ نے ایسے کہا۔ وہ ساری جو پریشانیاں وہ اپنے خاوند کو سنائے گی۔ جب دوسری طرف جائے گا تو بہن کہے گی بھابی نے مجھے یہ بات کی ہے، بھائی نے یہ بات کی ہے، والدہ نے یہ بات کیا ہے، تو وہ بندہ نا، وہ سارا ملبہ بندے پہ ہی آتا ہے۔ تو یہ چیز بھی بندے کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے، پریشانی، بے چینی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب ایک بندہ کسی کو پوچھنے کے لیے گیا کہ یار وہ بندہ بیمار ہے، چلو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں۔ اس کو دیکھ لیا وہ بہت زیادہ بیمار ہے، اس سے پوچھا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا اس کو کوئی بڑی زیادہ مسئلہ ہوا ہے، تو اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا، یار یہ کہیں مجھے نہ ہو جائے، یار یہ کہیں میرے بھائی کو نہ ہو جائے، یار یہ کہیں میرے والدہ کو نہ ہو جائے یا کسی پیارے کو نہ ہو جائے۔ صحت کو لے کے پریشان، کسی بیمار کو دیکھ کے بندہ خود بھی بیمار ہو جائے۔ یہ چیز بھی ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے۔ زندگی میں بہت بڑا سانحہ ہونا، حادثہ ہونا۔ آپ جا رہے ہیں روڈ پہ یا بازار میں، آپ نے اچانک سے کوئی حادثہ دیکھا، آپ نے دیکھا، آپ سے دیکھا نہیں گیا، اتنا بڑا حادثہ تھا کہ جو مطلب دیکھنے کے بھی قابل نہیں تھا، اتنا زیادہ خون بہ رہا تھا یا موتیں ہو گئی ہیں یا بہت زیادہ نقصان ہو گیا کسی کا۔ یہ چیز بھی بندے کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بندہ سوچتا ہے یار مجھے کچھ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ بندے کے ذہن میں بڑے معاملات آتے ہیں۔ جب آپ کا کوئی پیارا جو ہے، آپ کا بہت زیادہ قریبی ہو، آپ کا دوست، بھائی، بہن، ماں باپ، جو بھی، وہ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بھی بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے یار اب زندگی ختم ہو گئی ہے، میری ماں چلے گئی، میرا والد چلا گیا، میرا بھائی چلا گیا، میں بھی چلا جاؤں گا، پتہ نہیں موت آئے گی، کیا ہوگا۔ موت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، ایک نکر میں لگ کے بیٹھ جاتا ہے، کونے میں لگ کے بیٹھ جاتا ہے، نہ دوستوں کو ٹائم دیتا ہے، نہ پڑھائی میں دل لگتا ہے، نہ کام میں دل لگتا ہے۔ تو کسی اپنے کی جدائی جو ہے، یہ بھی بندے کے ذہن و دماغ پہ، ذہن پہ، دل پہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ جینیاتی اثر، بندے کا جو وراثتی معاملہ ہے۔ وراثتی معاملہ ایسے ہے کہ جیسے دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا بلڈ پریشر یا شوگر، ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہے۔ تو کئی سائنٹسٹ، کئی ڈاکٹر، کئی مطلب پروفیسر لیول کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ ایک نسل سے دوسری نسل میں بھی یہ بے چینی، اضطرابی یا ڈپریشن یا انزائٹی جو ہے یہ منتقل ہوتی ہے۔ طبی حالت جو ہے، فزیکل ایشو جو ہوتا ہے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا آپ کو آپ کے سر میں کوئی چیز لگی ہے، اس کی وجہ سے آپ کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے، یا اس کی وجہ سے زیادہ چوٹ لگنے کی وجہ سے، جس کو ہیڈ انجری کہتے ہیں، وہ ہو گئی ہے، تو بھی آپ بے چینی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ کا کسی چیز میں من نہیں لگے گا، آپ کا دل نہیں لگے گا۔ ان چیزوں سے، بے چینی سے، اضطراب سے یا انزائٹی سے اپنے جان کیسے چھڑانی ہے؟ ظاہری سی بات ہے، اس طرح بندہ انزائٹی میں رہے گا تو جلدی اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلے جی آپ نے کرنا ہے استغفار اور توبہ کرنی ہے۔
अपने आप को गुनाहगार ठहरा के अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हो जाएं, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे, अल्लाह पाक से तौबा करें, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं गुनाहगार हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, अल्लाह से ज़्यादा माफ़ी मांगे। अल्लाह पाक इस परेशानी से, इस टेंशन से, इस बेचैनी से आपको निजात देगा। अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह ये जो मुझ पे परेशानियां हैं, ये सख्त हालात हैं, या अल्लाह इनसे इनसे मेरी जान छुड़वा दे, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। और दुआ करके अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह पे तवक्कल रखें कि अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। हर हाल में शुक्र अदा करें, जैसा भी हाल हो। सख्त हालात जो मामलात हैं वो ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। ज़िंदगी जो है ना, दो चीज़ों का मजमूआ है, एक एक उसर और एक यसर, यानी आसानी और मुश्किलात। ये दोनों चीज़ों का ज़िंदगी मजमूआ है। नेक अमल करें, नेक अमाल करें, नमाज पढ़ें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, ज़िक्र व अज़कार करें, मसनून दुआओं का एहतमाम करें। ये चीज़ें आपको बेचैनी से, इज़्तिराब से, एंजाइटी से दूर ले जाएंगी। मिस्बत सोच रखें, सोच मिस्बत रखें कि कुछ नहीं होगा, मुझे अल्लाह पाक पे यकीन है, मुझे अपने आप पे यकीन है कि मुझे कुछ नहीं होगा। एंजाइटी में ये होता है कि जो बंदा सोचता है, अगर बंदे ने सोच लिया ना कि मेरे सर में दर्द है, तो सर में दर्द हो जाएगा। अगर बंदे ने सोच लिया ना मेरे बाजू में दर्द है, अगर बंदा कोई मेडिकल से रिलेटेड है तो सोचेगा कि मेरे लेफ्ट बाजू में दर्द हो गया, लगता है मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, उसको चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा। तो मतलब एंजाइटी ये है कि बंदा जो सोचेगा उसकी तरफ चला जाएगा। आपने मिस्बत सोच रखनी है, आपको कुछ नहीं होगा। जब तक अल्लाह पाक नहीं चाहेगा, आपको कुछ नहीं होगा। जैसे अल्लाह पाक चाहेगा वैसे ही होगा, इस बात का आपने यकीन रखना है। ये सोच आपने मिस्बत रखनी है, सोच को आपने पॉजिटिव ही रखना है।